الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت ہی محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، آج جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا ٹاپک ہے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنا۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کہ المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان دنیا کے لیے تو ہر انسان ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور دنیا کی محبت کے لیے ایسی غرض و غایت رکھتے ہیں سامنے کہ جس میں دوسرے کا نقصان کر دیا، آپس میں محبت رکھی تیسرے کا نقصان کر دیا۔ فرمایا ایسی محبتیں دنیا کے اندر بڑی ملتی ہیں۔ فرمایا سچی محبت وہ ہوتی ہے جو آپس میں دو بھائی صرف اللہ کی رضا اور دین کی نسبت کے لیے رکھتے۔ تو اللہ رب العزت ایسی محبت رکھنے والوں کو فرمایا قیامت کے دن رب کائنات اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں۔ سوچو وہ ایسا دن المناک ہوگا کہ بعض گناہگار لوگوں کے لیے وہ دن 50,000 سال سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور بعض ایسے گناہگار ہوں گے کہ جن کا وہ دن 1000 سال سے بھی بڑھ جایا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پاک بات پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا دشمن نہیں بن سکتا ہے۔ فرمایا دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی غرض و غایت کے لیے، اپنے مفاد اور فائدے کے لیے، جہاں ان کو اپنا فائدہ حاصل ہوتا ہے اپنا فائدہ لے لیتے ہیں، دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بے شک دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا، اپنے فائدے کی سوچتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اب دوسرے کا نقصان کر دیتے ہیں اور خود اپنا فائدے کے لیے لگے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے انسانوں کو رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ جو اپنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے مگر اگلے بھائی کا نقصان نہ ہو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے انسانوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم ہے اس سے بڑھ کر اشرف المخلوقات کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ آج ہم دنیا کی محبت کو لیے بیٹھے ہیں،
دنیا کی محبت کے لیے انسان آپس میں محبت کرتا ہے، سنیے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اپنے بھائی کا کبھی نقصان نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ مجھے وہ انسان کائنات میں سب سے افضل ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں بھی اس کی عزت بنے گی اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر ایسے خوش قسمت بھائیوں اور لوگوں کے لیے قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے میری ذات کی قسم ہے اس سے بڑھ کر اچھا انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او کائنات انسانی کے لوگوں، دنیا میں طرح طرح کے لوگ رب کائنات نے پیدا کر دیے، ہر قسم کے لوگ کائنات کی دھرتی پہ پیدا کر دیے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں جنہیں میں رب مقام دیتا ہوں، جنہیں رب کائنات عظمت سے نواز دیتے ہیں، فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا نقصان تو کر لیا مگر اپنے بھائی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والتین، فرمایا لوگوں مجھے تین کی قسم ہے، اللہ کی ذات ہے وہ پوری کائنات کو اپنے قبضے میں رکھنے والی اکیلی رب کائنات کی ذات ہے۔ فرمایا دنیا والوں اللہ تجھے تیرا مقام بتانے کے لیے، اللہ تجھے تیرا مرتبہ بلند کرنے کے لیے فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے اگر قسم نہ بھی اٹھائے تو انسان تیرے لیے یقین کرنا واجب بن جاتا ہے، مگر اللہ مقام کو بلند کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں والتین، لوگوں میں رب کائنات کو تین کی قسم ہے، والتین والزیتون، لوگوں مجھے زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، فرمایا مجھے طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، فرمایا مجھے اس مقدس شہر کی قسم ہے جس میں میرے پاک محمد کے قدم لگے۔ تین قسمیں اللہ نے اٹھائیں، آگے فرمایا لوگوں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ارے لوگوں میں رب کائنات قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں مجھے تین کی قسم ہے، والزیتون زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی بھی قسم ہے، مجھے اس مقدس شہر کی قسم ہے جس میں میرے محمد کے قدم لگے ہوں۔ آگے فرمایا لقد، لوگوں میں رب کو اپنی کبریائی اور جلال کی قسم ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں رب کو اپنی کبریائی اور جلال کی قسم ہے میں نے ایسے خوش قسمت انسان کو کائنات میں سب سے اشرف المخلوقات پیدا کی۔ کس انسان کو رب نے پیدا کیا؟ فرمایا وہ انسان جو سب سے اچھا ہو، کائنات کے اندر آپس میں اپنے بھائی سے محبت کی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسے اللہ رب العزت نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنا دیا اس غرض سے، اور دنیا اور کو چھوڑ کر دین کی غرض سے آپس میں محبت کی کہ یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دو مسلمان بھائی آپس کے اندر لڑ جھگڑ پڑے تو فرمایا ان کی صلح کرا دیا کرو۔ اگر آپس میں تم لڑ پڑے ہو، جھگڑا ہو گیا، کسی بات پہ تنازع ہو گیا ہے، فرمایا 3 دن سے پہلے اپنے بھائی سے راضی ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ
3 دن کیا انسان 3 دن سے بڑھ گیا اپنے بھائی سے ناراض رہا، تو فرمایا انسان کو اللہ رب کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے ناراضگی کی حالت کے اندر انسان کو موت آ جاتی ہے خدا نخواستہ، فرمایا تو ایسا مسلمان جو اپنے بھائی سے بغیر کسی عذر وجہ سے ناراض ہو گیا تو فرمایا اس کی روح نہ زمین میں جاتی ہے نہ آسمان میں، درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اپنے بھائی سے زیادہ قطع تلقی نہ رکھا کرو۔ اور خود رب کائنات کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، اے کائنات والو اللہ پاک نے مومنوں کو آپس میں بھائی بنانے کا کہہ دیا، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فرمایا اگر ان میں سے کوئی گروہ لڑ پڑتا ہے، کسی کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، فرمایا کائنات والوں دوسرے کو چاہیے کہ ان کی صلح کرا کے صلح رحمی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے تو انسان، اور ایک مقام کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں ان الانسان، کہ انسان ایسا بدبخت انسان ہے کہ جس نے دنیا کی غرض کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دنیا کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر انسان کو آ کے لگنا چاہیے۔ اگر انسان آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا تو انسان قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ عطا کر دے گا۔ اگر بھائی بھائی سے لڑ کر رہ جاتا ہے، فرمایا پھر انسان دنیا میں اس کی ذلیل ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی انسان ضلالت کا مقدر بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں انما المؤمنون اخوہ، آپس میں پیار رکھو، آپس میں محبت رکھو۔ آج تو مسلمان تو ایک سائڈ پہ رہا، خدا کی قسم ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ انسان کیا سگے رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی وہ انسان سے جدا ہو گئے، ایسی ایسی باتیں انسان کر جاتا ہے کہ اپنے بھائی سے انسان دشمن بن جاتا ہے، پیسے کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، دنیا کی غرض و غایت کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں دنیا انسان اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کی ذات کو دنیا نہیں، اللہ کی ذات کو انسان کے اعمال پسند ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو انسان کی چلی جانی ہے۔ اور ایک مقام کے اوپر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مَثَلًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اے کائنات انسانی کے لوگوں کان کھول کے سن لو اپنے رب کی بات کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مَثَلًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، فرمایا لوگوں اے کائنات والوں، دنیا کو دل میں جگہ دینے والوں، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کی محبت میں گرفتار لوگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کی محبت کے پیچھے لڑنے والوں، جو بھائی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لیے لڑنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں مَثَلًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، تیرے اللہ کے نزدیک جس دنیا کے لیے لڑ رہے ہو اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر دنیا کی قیمت تیرے رب کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم ہے میں کافر کو پانی کا بوند تک نصیب نہ ہونے دیتا۔ اس لیے فرمایا لوگوں محبت تو ہر انسان کرتا ہے، سچی محبت وہ ہے جو انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو سامنے رکھے، نبی کے فرمان کو سامنے رکھے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کے محبت کرے گا۔ پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور ایسے مسلمان بھائیوں کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت 7 خوش قسمت انسان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ تو آج ہم ہر کوئی سننے والا، یہ ہماری ویڈیو جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، ہر انسان سننے والا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں ان میں سے ہوں یا خدا نخواستہ کہیں اور چلا جا رہا ہوں۔ پہلا وہ جس کو رب نے حکمرانی دی، عدل و انصاف اللہ رب العزت کے لیے کرے۔ دوسرا وہ انسان کہ جس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد کے لیے رہے۔ تیسرا وہ انسان کہ جس نے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھی۔
تو یہ 7 خوش قسمت ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔